مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص بیماری یا عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے عاجز ہو، وہ بیٹھ کر فرض نماز پڑھے اور رکوع اور سجود کرے۔ قیام نماز میں فرض ہے، فرض نمازوں میں وتر میں قیام فرض ہے، لیکن ایک شخص کے ہاں عذر ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ عاجز ہونے کی وجہ سے بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے اور رکوع اور سجدہ کرے۔ عذر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کھڑا ہونے سے نقصان ہوتا ہو، خواہ وہ عذر فرض یا واجب یا سنت فجر شروع کرنے سے پہلے موجود ہو یا نماز کے اندر پیش آیا ہو، خواہ وہ عذر حقیقی ہو جیسے اگر کھڑا ہو تو گر پڑے، یا حکمی ہو کہ کھڑے ہونے سے بدن میں کسی جگہ شدید اور ناقابل برداشت درد ہوتا ہو۔ ان سب صورتوں میں قیام ترک کر دے اور بیٹھ کر رکوع اور سجود سے نماز پڑھے۔ اگر تھوڑی قابل برداشت درد یا تکلیف ہو تو قیام نہیں چھوڑنا چاہیے اور قیام کرنا چاہیے اور قیام کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ قیام چونکہ فرض ہے، جب تک عذر نہ ہو بغیر عذر کے بیٹھ کے نماز پڑھنا فرض، واجب اور سنت فجر ان کو بیٹھ کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں، نفلی نماز اور وہ سنتیں جو غیر مؤکدہ ہیں وہ اگر اس انداز سے پڑھ لی کہ بیٹھ کے بھی پڑھ لی تو وہ جائز ہے، لیکن ان نمازوں میں بغیر شرعی عذر کے اور جسے کہیں کہ زیادہ تکلیف ہونے کا اندیشہ ہو، بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، ناقابل برداشت درد ہونے کا احساس ہو، تو ان تمام صورتوں میں وہ قیام نہ کرے، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے۔ اگر تھوڑی دیر قیام پر قادر ہے اور ساری نماز میں قدرت نہیں رکھتا تو جس قدر کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے۔ بس اگر اس بات پہ قادر ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہے اور قرات کے وقت یعنی جب تلاوت ہو رہی ہو یا تلاوت کر رہا ہو تو قیام نہیں کر سکتا تو اسی قدر کھڑا ہونا فرض ہے، یعنی تکبیر کے موقع پہ پھر قرات کے لیے بیٹھ جائے، یا اگر تکبیر کہہ کر تھوڑی سی قرات کے واسطے بھی قیام کر سکتا ہے تو پوری قرات کے واسطے قیام نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے حکم یہ کھڑے ہو کر تکبیر کہے اور جس قدر کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو، اگرچہ ایک آیت ہی ہو اتنی دیر کھڑا ہو کے قرات کر کے پھر عاجز ہو تو بیٹھ جائے، یعنی کھڑا ہونا جتنا ممکن ہے اور جتنا کر سکتا ہے اتنا قیام تو ضروری ہے، اس انداز سے کھڑا ہو۔ اگر مریض اتنا کمزور ہے کہ گھر میں نماز پڑھے تو قیام کر سکتا ہے، مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد قیام پر قادر نہ ہوگا تو بہتر یہی ہے کہ مسجد میں جانا اس سے معاف ہے۔ گھر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، مسجد میں جائے گا، چلے گا، آئے گا، جائے گا، اس کے لیے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا مشکل ہے تو گھر میں نماز پڑھ لے، فرض ادا ہو جائے۔ نماز جماعت میں شریک ہونا واجب ہے، قیام فرض ہے، قیام کو ترجیح دے دے، قیام کو ترجیح دے دے اور قیام کا خیال رکھے۔ واجب چھوٹ جائے فرض کی خاطر ٹھیک ہے، لیکن فرض چھوٹ جائے واجب کی خاطر یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو پھر قیام کو اہمیت دے، اور اگر گھر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو اسی کو پھر اختیار کرے۔ اگر مریض اتنا کمزور ہو گھر میں نماز پڑھے تو قیام کر سکتا ہے، مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد اب اس کے لیے کھڑا ہونا نہیں ہو سکتا تو بہتر یہی ہے کہ مسجد میں اس سے جانا معاف ہوگا، وہ اپنے گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے۔ اگر گھر میں جماعت میسر ہو تو جماعت سے پڑھے، ورنہ اکیلے پڑھ لے۔ مسجد کے اندر بھی ایک تو مسجد کی اپنی شان اور فضیلت ہے، اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا وہ بھی واجب ہے، لیکن بہرحال فرض کی خاطر یہ سب چیزیں اس کی معافی ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے قیام پر قادر نہ ہو تو مریض معذور کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں کسی خاص طور پہ بیٹھنا ضروری نہیں، بلکہ جس طرح اس کے لیے آسانی ہو اس طرح بیٹھے،
قیام نہیں کر سکتا، اب بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو جیسے آسانی ہو، تحیات کی صورت میں ہو، ہاں کوئی اور صورت اختیار کر رہا، پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے، تو جہاں اس کے لیے آسانی اور راحت ہو اس کو اختیار کر سکتا ہے اور اس انداز سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے، ورنہ گھٹنوں پر، یعنی بہتر یہی ہے کہ وہ 2 زانوں بہتر ہے، ورنہ گھٹنوں پر، 4 زانوں پر، اور جس طرح سے آسانی سے بیٹھ سکے بیٹھے، اور تشہد کے وقت اگر ہو سکے تو 2 زانوں ہو جائے، ورنہ اس میں بھی جس طرح آسانی ہو بیٹھے، رکوع کرنے میں اپنے سر کو گھٹنوں تک جھکائے، سرین نہ اٹھائے، صرف سر کو جھکائے گا اور جسم کے پچھلے حصے کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ قیام نہیں کر رہا اور نماز بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو یہ صورت اختیار کرے گا۔ اگر قیام اور رکوع اور سجود سے عاجز ہے، بیٹھنے پہ قادر ہے، تو بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، اور اشارے کی حقیقت سر جھکا دینا ہے۔ سجدے کا اشارہ رکوع سے لازمی طور پہ زیادہ نیچے کرے، اور اگر رکوع اور سجود برابر کرے گا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ پوری نماز بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تو رکوع کے موقع پہ سر جھکائے اور سجدے کے موقع پہ اس سے زیادہ جھکائے۔ اگر دونوں برابر کرے گا نماز نہیں ہوگی۔ رکوع کرے جھکے، لیکن سجدے میں اس سے زیادہ جھکائے، تو اس طریقے سے اس کی نماز درست ہوگی۔ یہ شریعت میں آسانی ہے۔ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھ لے، لیکن جب تک مسلمان ہے نماز معاف نہیں۔ ہاں کافر ہو گیا، کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک نماز نہیں پڑھتا، لیکن جب تک یہ مسلمان ہے تو نماز کی معافی نہیں ہے، نماز کی معافی نہیں۔ بیماری ہے، سفر ہے، عذر ہے، جسم میں کئی تکلیف ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، سب چیزوں کی شریعت میں گنجائش ہے، کوئی بات نہیں، پانی بھی استعمال نہ کرے پھر بھی نماز پڑھ لے، پھر بھی نماز پڑھ لے، تیمم کر لے۔ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، میاں بیٹھ نہیں سکتا، اشارے سے پڑھ لے، لیکن جب تک مسلمان ہے نماز کی معافی نہیں ہے۔ نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے، اس لیے کہ یہ ظاہری مسلمانی کی علامت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ یہ تو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے کی پہچان کی چیز ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ تو جب تک مسلمان ہے نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ شریعت نے آسانی کر دی، سہولت دے دی، معافی کر دی، اس کے اندر آسانیاں کر دی، لیکن نماز یہ فرض، نماز کی معافی نہیں ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ اور یہی مریض کے ساتھ خیر خائی ہے کہ اس مریض کے لیے ایسا ماحول بنایا جائے کہ وہ نماز تو پڑھ لے، خدا نہ خواستہ مرتے مرتے بے نمازی مر گیا، یہ کون سی آپ نے مریض کے ساتھ خیر خائی کی ہے؟ تو اس کے لیے ایسا ماحول بنائیں جہاں آپ اس کے لیے دوائی کا خیال کر رہے ہیں، ڈاکٹر کا خیال رکھ رہے ہیں، اور کئی چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں، تو بھائی نماز کا بھی تو خیال رکھیں کہ نماز پڑھتا رہے، یہ اور اس کا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق باقی رہے، اور جو مسلمانی کے لحاظ سے اس پر فریضہ ہے اور اسلام کا جو اس پہ حق ہے اس کو بھی ادا کرتا رہے۔ تو یہ ساری چیزیں شریعت نے آسانی کی رکھی ہیں کہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، اشارے کے پڑھ سکتا ہے، ان تمام آزار کی وجہ سے اس کے لیے یہ ساری سہولتیں ہیں، لیکن نماز اپنی شان رکھتی ہے، اور نماز اسلام کا حق ہے، وہ کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اللہ زندگی نمازی والی اور نماز والی عطا فرمائے، اور بڑھیا اور خشوع والی نماز عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو